شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی تعلیماتی واقعات کی ویڈیو میں ہم ابن جریر کی تفسیر آیت نمبر 248 اور سورہ بقرہ کو تابوت سکینہ پر بیان کر رہے ہیں، جو کہ اسلامی ورثے کی ایک اہم علامت ہے۔ ہم اس قابل احترام اعتراض کی تفہیم پر ابن عباس کی روایت کی تشریحات اور ان کی تعلیمات کے اثرات کو بھی بیان کر رہے ہیں، تاریخی سیاق و سباق اور علمی بصیرت کے ذریعے۔ ناظرین تابوت سکینہ اور اسلامی فکر میں اس کی مطابقت کے لیے گہری تعریف حاصل کریں۔ تو دوستو، ابن جریر نے بیان کیا کہ ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں کہا، اور اس کا ایک بچا ہوا جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے پیچھے چھوڑا تھا، یعنی موسیٰ کا عصا اور تختیوں کی باقیات۔ یہ قتادہ السدی، ربی بن انس اور اکرمہ کی وہی تفسیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اور تورات بھی۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ سے اس کی معنی پوچھے، اور اس کا بچا ہوا حصہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے چھوڑا تھا۔ سورہ نے کہا، بعض نے کہا کہ اس میں من کا ایک برتن اور تختیوں کی باقیات، جبکہ بعض نے کہا کہ اس میں موسیٰ کا عصا اور 2 جوتے تھے، اور سورہ کا حوالہ بھی دیا۔ اللہ نے پھر فرمایا، فرشتوں کے ذریعے اٹھائے گئے۔ ابن جریر نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ فرشتے نبوت تابوت کو آسمان اور زمین کے درمیان لے جاتے ہوئے اترے، یہاں تک کہ اسے طالوت کے سامنے رکھ دیا جبکہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ السدی کہتے ہیں، تابوت کو طالوت کے گھر لایا گیا تو لوگ شمعون کی نبوت پر ایمان لے آئے اور طالوت کی اطاعت کی۔ بس نبی نے پھر فرمایا، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، میری سچائی کی گواہی دینا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ میری نبوت اور میرا حکم ہے کہ تم طالوت کی اطاعت کرو اگر تم واقعہ مومن ہو اللہ اور آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں فرمایا، پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک دریا سے آزمائے گا، پس جو اس میں سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جس نے اس کا مزہ نہ چکا وہ مجھ سے ہی ہے، سوائے اس کے کہ جو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ پھر بھی انہوں نے اس میں سے کچھ پیا، سوائے ان میں سے چند کے۔ پھر جب وہ اس دریا کو عبور کر گئے تو انہوں نے، جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکر پر کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کتنی بار ایک چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے ایک زبردست لشکر پر غالب آیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ طالوت اپنے سپاہیوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ نکلا جنہوں نے اس کی اطاعت کی۔ السدی کے مطابق اس وقت اس کی فوج 80,000 تھی، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ طالوت نے کہا، بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا، یعنی وہ تمہاری آزمائش ایک دریا سے کرے گا جو اردن اور فلسطین کے درمیان بہتی تھی، یعنی شرعی ندی۔ ابن عباس اور دوسرے لوگوں کے مطابق اس نے جاری رکھا، تو جو اس میں سے پیے گا وہ میرا نہیں ہے، یعنی آج میرا ساتھ نہیں دے گا، اور جس نے اس کا مزہ نہ چکا وہ مجھ سے ہے، سوائے اس کے کہ جو اپنے ہاتھ میں لے لے، یعنی اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا، پھر جو انہوں نے اس میں سے کچھ پیا سوائے چند کے۔ ابن جریر نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اس دریا کا پانی میں سے کچھ اپنے ہاتھ کے کھوکھلے میں لیا، اس کو پیاس بجھ گئی۔ جو لوگ ان میں سے بے دریغ پیتے تھے، ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ ابن جریر نے بیان کیا کہ برا بن عازب نے کہا، ہم کہتے تھے کہ جنگ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے صحابہ کی تعداد 310 سے زیادہ تھی جتنی سپاہیوں کے ساتھ دریا پار کرنے والوں کی تھی۔ طالوت صرف ایمان والوں نے ان کے ساتھ دریا کو پار کیا۔ البخاری نے بھی اس کو ایسی ہی روایت کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب وہ اس دریا کو عبور کر گئے
تو اس نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکر پر کوئی طاقت نہیں۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اسرائیل جو کہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کم ہے، جو اس وقت بہت تھے، چنانچہ ان کے علمبردار علماء نے یہ کہہ کر اپنے عزم کو تقویت بخشی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ نہ کہ زیادہ یا سامان کی کافی مقدار سے۔ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی جماعت کتنی بار ایک طاقتور لشکر پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی قرآنی احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔